میرے عزیزو، کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے، برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی، یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ اسلامی اعتبار سے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ۔ اسی آیت میں ابھی خطبہ میں نے شروع کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ اینڈ کب ہوگا، اختتام کب ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو بھی اس طرح کا سوال کرے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تجھے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی قریب ہے، ان قریب قیامت کو تو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا محدد اسی دن، اسی ٹائم، اسی سال آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ اس طرح کی پریڈیکیشن، پیشین گوئیاں، اس کو ہم ظن اور تخمین کہہ سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اسلام میں کوئی بھی مستقبل کی خبر نہیں دے سکتا، صرف اللہ اور اس کے بتائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ 2000 کیسا ہونے والا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، علم رکھنے والے، ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنے اگلے سالوں کے متعلق جان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، تب برابر یہ حدیث مجھے یہاں بتانے کے لیے بالکل سوٹیبل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی، اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آیا، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم ظن اور تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے،
بلکہ یہ ضرور بتائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا فتنے ہوں گے، کتنی شدتیں آئیں گی۔ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج، یہ حرج کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کون سی کم ہے؟ اس وقت بھی جنگیں اتنی ہوتی تھی، مکہ والے، مدینے والے، دوسرے قبائل جو لڑتے تھے۔ صحابہ نے کہا آج جس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مڑبھیڑ ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل تو بہت ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بیان فرمایا وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزوں۔ فرماتے میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا، اس کو حرج حضور فرماتے ہیں۔ یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے ہیں، وہ اپنے ہی بھائیوں کی گردن کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے اوپر تلواریں سونپ لیں گے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج ہے اور یہ بڑھ جائے گا قیامت کے قریب، بہت تیزی سے بڑھے گا۔ اور ایک ملحمت الکبریٰ کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ تم دیکھو گے میری امت میں قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اتنی تیزی سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، کہیں وہ ان آنے والے سالوں کے متعلق ہی تو نہیں بتایا گیا تھا جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے؟ یہ اگلے آنے والے 20 سال تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پوری دنیا کی سیاست کے بدلتے ہوئے تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ایک سال کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی۔ آج دنیا نے جس طرح سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچی ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، میرے مطالعے میں حدیث پہلے نہیں تھی، میں نے آج پڑھا، ہو بہو اسی زمانے کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زمانے میں ایک بلا آئے گی قیامت کے قریب، اور اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا دوسرے لوگ اسے تانا دیں گے اور اس کا گھر چھوڑ کر بھاگیں گے۔ یعیر الرجل، حدیث پاک میں آر دلایا جائے گا آدمی کو، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نکلے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ کیا یہ کورونا میں نہیں ہوا؟ کیا اس بلا کے وقت میں یہ نہیں ہوا؟ آر دلانا، جیسے آج بھی اگر چھینکو تو لوگ بھاگ جائیں، کھانسو تو لوگ ڈسٹینس پیدا کر لیں، اور اتنا ہی نہیں، چھینک اور کھانسی تو دور کی بات، اب تو یہاں ایسا زہر گھول دیا گیا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے بھی لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں۔ یہ تو زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق نظر آتی ہے آج کے زمانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلا تمہارے زمانے میں ایسی آئے گی کہ اس میں جو مبتلا ہوگا اس بلا میں اسے آر دلایا جائے گا۔ آر دلانا مطلب سمجھتے ہیں؟ تانا مارنا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار اسے تنہا چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ احادیث جب کھلتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا میرا رسول غیب دان نبی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 14 صدیاں پہلے ان تمام رونما ہونے والے واقعات کو من و عن بتا رہے ہیں۔ یقیناً میرے عزیزوں، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ اللہ کی عطا کیے ہوئے علم سے بیان کیا ہے۔ اسی لیے آج میں دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ آج تمہارے مطالعے کا وقت ہے، سرچ کرنے کا وقت ہے۔ اسلام تمہارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، تم اپنے موبائل سے سرچ کرو احادیث آخر الزمان کیا ہیں، کم سے کم اتنا تو پڑھ لو
کہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا، صرف اس لیے کہ دنیا کی واحد قوم آپ ہیں جن کو آنے والے حالات کے بارے میں سچے رسول نے پورا پورا بیان کر دیا، دوسری کوئی قوم نہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دوسری قوموں کے پاس جوتش ہوں گے جو اٹکل پچھو مارتے ہیں، بہت سارے ہوں گے جو پریڈیکیشن کے نام پر کتابیں ہو رہی ہوں گی، ان میں سے آدھا جھوٹ آدھا سچ، کہیں تیر لگ گیا تو لگ گیا۔ یہ تمام چیزیں تو دنیا میں دوسروں کے پاس ہیں، لیکن واحد قوم آپ ایسے ہیں جن کے پاس مخبر صادق رسول پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار صادقہ، سچی خبریں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اس بات کی میں دعوت ضرور دوں گا کہ مطالعہ کرو، سرچ کرو، اس ہمارے آخری زمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں بیان کروں تو آپ سب کو بیدار ہو جانا چاہیے اس چیز کو، میں جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتنے سخت حالات آنے والے ہیں معلوم ہے آپ کو۔ حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب تم ایک زمانہ یہ بھی دیکھو گے کہ کفر و شرک اس قدر عام ہوگا کہ اگر تم ایمان پر باقی رہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پوری میں پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی الناس زمان یعیر المؤمن بإیمانہ کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ حتی یقال للرجل انک مؤمن فقیہ۔ حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم مومن رہو گے تو تمہیں لوگ ایسے تانا ماریں گے جیسے فاسق و فاجر زانی کو تانا مارا جاتا، زنا کرنے والے کو جس طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں، فرمایا گیا کہ تم کو اس طرح لوگ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا ماریں گے۔ یہ اتنا سخت وقت آئے گا جیسے آج اس کی شروعات ہو چکی ہے، جگہ جگہ پر ملا کہنا، کٹ ملا کا لفظ استعمال کرنا، یہ سب وہی آر دلانے والے الفاظ ہیں کہ مسلمان اس سے دل برداشتہ ہو کر کے اپنے ایمان کو چھوڑتے، وہ بھی حدیث ہے۔ میں نے آج آخر الزمان کی ساری حدیثیں مطالعہ کی، ساری نہیں اکثر حدیثیں، اور میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ آگے والا سال کیسے طے کرو گے، یا اگلا جو سال آ رہا ہے کیسے طے کرو گے۔ ایمان کے لیے تمہارے بڑے چیلنجز ہیں، تمہیں آر دلایا جائے گا، وہ بھی اتنا سخت لفظ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو چونک گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ، جیسے فاسق و فاجر، ایک جگہ زانی کا لفظ ہے، زنا کرنے والے کو آر دلاتے ہیں لوگ، یہ کتنا برا آدمی ہے، کیسا خطرناک آدمی، اس طرح مومن کو کہا جائے گا ارے یہ دیکھو یہ مومن ہے، یہ دیکھو یہ مسلمان جا رہا۔ تو میرے عزیزوں وہ دن آئیں گے جب لوگ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا مار رہے ہوں گے تو تم اپنے آپ کو آج ہی سے فخر کے ساتھ مومن کہلانا شروع کر دو، اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان کسی باپ نے نہیں رکھا۔ قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں کہا اللہ نے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں پیدا کرنے والے نے خود تمہیں خیر امت کہا، تمہارے خالق و مالک نے خود تمہیں مسلمان کہا، تو اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس فخر کرنے والی، پراؤڈ فیل کرنے والی اور کون سی چیز ہے؟ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو اور کہو کہ نہیں میں مسلمان نہیں، میں نیوٹرل آدمی ہوں، میں سیکولر آدمی ہوں، میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں۔ منافقت چھوڑو، اسی لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آج ہی سے فخر کرنا شروع کرو۔ جو بچہ اسلام پر فخر کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور کی سنتوں پر فخر سے عمل بھی کرے گا، اسے شرم نہیں آنی چاہیے، آر نہیں آنی۔ ٹوپی چھپا لیا، ارے پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے ملا نہ کہتے ہیں، داڑھی چھلا دیا، ارے لوگ دیکھ کر کے مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پرانا آدمی ہے، ملا ہے۔ یہی تو تمہاری شرمندگی کی بات ہے میرے عزیزو۔ اگر تمہیں پراؤڈ ہوتا میرے نبی کی بات پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر
تو उनके लाए उनके तरीकों पर कभी तुम शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि फख्र के साथ ये कहते, ऐ लोगों मैं टोपी ही क्या, अमामा भी, दाढ़ी की हल्की क्या, मैं पूरी दाढ़ी भी सिर्फ इसलिए रखता हूं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे रसूल पाक का था। है कोई उससे हसीन चेहरा? वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। हसन बिन साबित कहते हैं, रसूल पाक आपसे ज्यादा हसीन किसी आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, बल्कि ऐ आका आपसे ज्यादा जमील किसी मां ने आज तक जना ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब सारे मुसलमानों का यह अकीदा है कि वो कायनात के सबसे हसीन इंसान थे, तो उस हुस्न को आज क्यों नहीं अपनाते? उस हुस्न को क्यों नहीं अपनाते? इसीलिए वापस उसी नक्शे कदम पर आना होगा। मुझे अभी पिछले जुम्मा बरेली शरीफ में बयान कर रहा था, जुम्मा के दौरान एक साहब ने पूछा कि आपने सारा बयान किया, आज फूट है, इख्तिलाफ है, नफरतें हैं, तफर्रका है, फिरकेबाजियां, जमातें हैं, कोई इलाज तो बताएं, क्या होना चाहिए? 25 करोड़ मुसलमान बताए जाते हैं, क्या है? मेरे अजीजों, मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया। इलाज बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं, एजुकेशन में आ जाओ, सियासत में आ जाओ, क़यादत में आ जाओ, सिस्टम में आ जाओ, फलाह में आ जाओ, सब में फिर तुम्हारी कामयाबी होगी। नहीं, इकबाल ने जो कहा है वो बेहतरीन इलाज है। इकबाल ने जो कहा है वो इलाज यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे हैं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार है। जो आज जिल्लत आई है वो सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक से मुंह फेरने की वजह से आई है। जवाब और इलाज सिर्फ एक ही है, आज फिर से तुम्हें वही तमाम सुरखरुइयां मिलेंगी कि तुम अगर समंदर से कह दो तो समंदर रास्ते दे दे, तुम अगर आंधियों से कह दे तो रुख मोड़ दें। ये सिफात तुम्हें भी मिलेंगी, शर्त यह है कि उसी रास्ते पर आ जाओ जहां मदीने से निकलकर सहाबा चले थे, रसूल पाक के गुलाम जो चले थे। और उन्हीं का तो नारा था जो इकबाल ने कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों की जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इकबाल ने उन्हीं सहाबा के मुतालिक कहा था। और याद रखो, दुनिया आज जिस तरह के हालात हमारे सामने पेश कर रही है, ये होता रहेगा, ये फितने बढ़ते रहेंगे। ये मस्जिदें शहीद करके सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, मीनार ढा करके ये सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। ए जालिम, तुम्हें मालूम नहीं, इस्लाम मीनार का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ गुंबद का नाम नहीं है, इस्लाम उस जड़ का नाम है जो तहत सरा में है, और उस शाख का नाम है जो औजे सुरैया पर मौजूद है। जो जड़ उसकी तहत सरा सातवें जमीन के तबक के नीचे है, और उसकी शाखें सातवें आसमान के ऊपर पहुंची हैं। तुम क्या, तुम्हारे 1000 बाप मिलकर के भी इस्लाम के इस दरख्त को हिला नहीं सकेंगे। इसीलिए इकबाल ने कहा है, कोई बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हाँ ऐ आसमां, ये बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बस मैं आशिकाने रसूल से ये गुजारिश करूंगा, अब चैलेंजेस का दौर है। ऐ जवानों, आज तुम्हारा दौर है, आज तुम्हारा दौर है, खड़े होने का दौर है। तुम अगर इस जवानी को भी मोबाइल के फजूल गेमों में और फजूल लिटरेचर में, फजूल फिल्मों में और सीरियल में गुजारोगे तो फिर तुम्हारी बहुत सख्त पकड़ होगी। मैं ये कहता हूं, शायद पिछले जमाने के जो जवान थे उनसे उतने सवालात नहीं होंगे जितने इस जमाने के जवानों से सवाल होंगे, इसलिए कि उनके पास वसाइल की कमी थी, असबाब की कमी थी, इल्म उन तक नहीं पहुंचा था। आज तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में पूरा इल्म मौजूद है,
قرآن تم اپنے موبائل میں اٹھا کر گھوم سکتے ہو. میرے پاس خود موبائل میں پوری صحاح ستہ حدیثیں موجود ہیں, تم بھی ڈال سکتے ہو. سارا حدیث کا علم تمہاری مٹھی میں موجود ہے, فقہ پورا ہے, تاریخ اسلام ہے, پورا کا پورا تمہارے پاس جغرافیہ موجود ہے. اس سے اگر تم غفلت برتے تو پھر تم سے سخت ترین سوال ہوں گے, تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا. رب تعالیٰ سے تم یہ نہیں کہہ سکو گے مجھے قرآن معلوم نہیں تھا, مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی, میرے پاس فقہ کی کتاب آئی نہیں تھی, میں نے آخر زمانے کے متعلق حدیثیں پڑھی نہیں تھی. تمہاری تو سخت پکڑ اس بات پر ہوگی کہ اللہ نے تم تک سارے علم آسانی سے پہنچا دیے, جو